الصبح بدا من طالع. اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے جب وہ چیزیں ہوتی ہے جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حالات کا بدلنا، دروازوں کا کھلنا، راستوں کا منزل تک لے جانا، آپ کو لگتا ہے یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ خود ہی ہو جاتا ہے؟ وہ جو رہنما ہے 7 آسمانوں کے پار، شاہ رخ سے بھی قریب تر، یہ ساری پہلیاں اسی کی ہیں۔ ان پہلیوں کا جواب وہ خود دیتا ہے اور ہر انسان کو دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونی کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے، پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ یقین رکھو، جن چیزوں کا خیال اللہ دل میں ڈالتا ہے ان کے لیے جگہ نصیب میں بھی ضرور چھپا کر رکھتا ہے، اور وہ جگہ انہی کو ملتی ہے جو دعا کرتے ہیں، اور دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب تم کسی کے ساتھ کچھ برا کرتے ہو یا کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرتے ہو، وہ تب تمہیں دیکھتا ہے، اور جب تم کسی سے کوئی بات کرتے ہو یا جب ہزاروں باتوں کے بعد بھی کچھ کہہ نہیں پاتے ہو، وہ تب بھی تمہیں سنتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے تمہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی تمہاری تڑپ دیکھ نہیں سکتا، مگر اللہ تمہیں سمجھتا ہے، تمہیں دیکھتا ہے، تمہاری تکلیف کو جانتا ہے۔ وہ اس ہنسی سے واقف ہے جو تم نے نہ جانے کتنی سسکیوں کے بعد چہرے پر سجاتے ہو، اور وہ اس کربناک آہ سے بھی واقف ہے جب تم نہ جانے کتنے ضبط کے بعد اپنے اندر ہی دبا لیتے ہو۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اس پر ہر چیز عیاں ہے، جو کچھ گزر چکا اور جو کچھ موجود ہے اور جو کچھ آنے والا ہے۔ تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی دوست نہیں؟ سب سے بہترین دوست تمہارا ساتھی ہے، اللہ۔ سورہ سجدہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا۔ تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہارا کام نہیں کر سکتا؟ یا تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ جو مانگا ہے وہ تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتا؟ اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تمہارے نزدیک جو 1000 برس کا کام ہے، اللہ کے لیے وہ ایک لفظ کن کی بات ہے۔ کائنات جو بھی کہے، اپنا یقین پختہ رکھو، کیونکہ یقین والوں کے لیے وہ قرآن میں فرماتا ہے، اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں اور کس کے مدد کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ تمہیں تھام لے تو کس کی اتنی جرأت کہ تمہیں گرا سکے؟ اگر اللہ سفارش سن لے تو کس میں اتنی ہمت کہ وہ انکار کرے؟ اور اگر اللہ ہی سفارش نہ سنے تو ان لوگوں میں سے کون یہ بل بوتا رکھتا ہے کہ اس سے اپنی سفارش منوا لے؟ جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے تب تک نہ کوئی تمہارا کام بگاڑ سکتا ہے اور نہ تمہیں ہرا سکتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ باندھ لیتا ہے تو کائنات کی کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ ہر چیز عارضی ہے،
اگر خوشی کا موسم نہیں رہا تو غم کا موسم بھی نہیں رہے گا، اور دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ بس کبھی کبھار اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور کچھ دعائیں ہوتی ہی اتنی پیاری ہیں کہ اللہ کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے کہ وہ ان دعاؤں کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، پھر روز اپنے بندے کی ملاقات کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرنے آئے گا، کیونکہ کچھ آوازیں، کچھ دعائیں، کچھ صدائیں اس کی بہت لاڈلی ہوتی ہے، تبھی وہ انہیں بار بار سننا چاہتا ہے۔ تمہاری جس دعا کی وجہ سے اللہ کو تم اتنے پیارے لگتے ہو، تو ایسی دعا تو ساری عمر بھی قبول نہ ہو تو سکون رہتا ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ کو میرا روز انتظار رہتا ہے اور اسی کے ذریعے رابطہ بحال رہتا ہے۔ بس اللہ پر یقین ہمیں پھر ان مقامات تک لے جاتا ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پرسکون محبت تو وہی ہے جس کے بعد انسان بے فکری کی نیند سو سکے، اور ایسی بے فکر اور آرام دہ نیند بس اللہ کی محبت کے بعد آتی ہے۔ تب کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، نہ خوابوں کے پورا ہونے کی اور نہ لمحوں کے مکمل ہونے کی، پھر نہ دنیا سے ڈر لگتا ہے اور نہ رات کے اندھیرے اور ان اندھیروں کی خاموشیاں تنگ کرتی ہے۔ درد میں بھی آرام ملنے لگتا ہے، اللہ پر بے حد پیار آنے لگتا ہے۔ جو پاس نہیں ہوتا اس پر صبر آ جاتا ہے، اور جو پاس ہوتا ہے اس پر شکر آ جاتا ہے۔ ہم زندگی میں ساری محبتیں آزماتے ہیں، مگر پھر بے پناہ تھک جاتے ہیں، تبھی تو ہم اللہ کی محبت کو محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ ہم اس سے غرض کا تعلق رکھتے ہیں کہ اس چیز کے لیے سجدہ کر رہا ہو، اس خواہش کے لیے جھولی پھیلا رہا ہوں۔ تم کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ یا اللہ آپ کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، یا اللہ آپ کو پانے کے لیے جھولی پھیلا رہا ہوں؟ جس دن تم یہ کہنا سیکھ جاؤ گے، اس دن دنیا کی وہ تمام محبتیں جو تم سے دور بھاگتی ہیں یا جو تم سے چھین لی گئی ہے، وہ واپس لوٹا دی جائے گی۔ اور جانتے ہو، اس دن تمہیں ان محبتوں کی بھی طلب نہیں رہے گی۔ اللہ کی محبت انسان کو اتنا مکمل کر دیتی ہے کہ پھر کسی اور کی گنجائش ہی نہیں رہتی، اور پھر انسان صبر اور عشق کی اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ کی رضا کے سامنے سب قربان کر دیا جاتا ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہے، اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہے۔ تم جب اللہ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے۔ اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ اس جھولی کو کبھی بھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہو۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا سا انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، اور پھر خود سے ہی گمان کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا اب بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ بدل نہیں سکتا۔ حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر سویر ہونے ہی نہیں دیتا۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں ملتا ہے اپنے اور صحیح وقت پر ہی ملتا ہے۔ تو پھر ڈر کے ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا، ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا۔ حالات کتنی ہی کیوں نہ مشکل ہو جائیں،
تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن تمہارا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے، اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لا سکتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پر بھی قادر ہے۔ دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جسے کوئی رد نہیں کر سکتا، تمہارا نصیب بھی نہیں۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پر، اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا، اور جب یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ دیکھو، ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔ جب تک اللہ نہ چاہے پھر اسے مایوس کیوں ہونا، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم پر کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے اس غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ پھر کیوں تھک گئے ہو؟ کیونکہ راہ میں ہی رک گئے ہو؟ کیوں خود کو ان غموں تک ہی محدود کر لیا ہے؟ کیوں دعا نہیں کرتے؟ اللہ نے خود تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ثابت قدم رہو گے اور اللہ پر یقین رکھو گے تو ہر کہانی کا اختتام پرسکون ہوگا۔ اس غم کا آغاز جیسے بھی ہوا، جس سے بھی ہوا، مگر اس کا اختتام بہت پرسکون ہوگا۔ یہ تکلیف عارضی ہے اور یہ غم بس کچھ وقت کا حصہ ہے۔ تمہیں ابھی ایسا لگے گا جیسے یہاں زندگی ختم ہو جائے گی، جیسے پھر کبھی مسکرا نہیں پاؤ گے، جیسے یہ غم عمر بھر روح کا حصہ رہے گا، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ ہاں، کچھ غم بھولتے نہیں ہیں، مگر وقت اور حالات ان غموں کے بدلے اتنی خوشیاں دے دیتے ہیں کہ انسان کو ماضی یاد تو آتا ہے مگر تکلیف نہیں ہوتی۔ یہی کائنات کی حقیقت ہے، یہی اللہ کی محبت ہے۔ وہ ہمارے حافظے میں پھر بس انہی چیزوں کو رکھتا ہے جن سے ہمیں اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ سکیں جن سے ہمیں بس تکلیف ملتی ہے، جو سوائے کرب کے کچھ بھی نہیں۔ وہ خیالات سے واقف ہے، وہ چاہے تو ہر سسکتا خیال دل سے نکال دے اور وہ چاہے تو تمہیں اسی خیال میں پھنسا دے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے پاس وقت بہت ہے، زندگی مشکل ہو یا آسان، ہر کسی کو پھر بھی یہ پیاری ہوتی ہے۔ دکھوں کو دیکھ کر جی چاہتا ہے بس سانس ابھی رک جائے، لیکن پھر ان چند لوگوں پر جب نگاہ پڑتی ہے جن کی سانسیں ہماری سانسوں کی وجہ سے بحال ہیں تو زندگی کچھ آسان لگنے لگتی ہے۔ ہم ہمیشہ ان چیزوں میں کھوئے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، اور ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے پہلو میں بیٹھ کر محبت بھری نگاہ سے ہمیں تکتی ہے۔ یہ زندگی خدا کا تحفہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ جینا سیکھو، اسے مسکرا کر بسر کرنا سیکھو۔ جو چلا گیا اس پر صبر اور جو پاس ہے اس پر شکر کرنا سیکھو۔ سارے پچھتاوے اور وسوسوں کے بغیر اسے ایک نئی نگاہ سے دیکھنا سیکھو۔ اللہ سے بات کرنا سیکھو، اللہ پر یقین رکھنا سیکھو، اللہ کے انتخابات پر خوش ہونا سیکھو۔ کب تک بھاگتے رہو گے؟ اللہ تعالیٰ سے صرف اپنی خواہشات کے لیے نہ مانگا کرو، بلکہ اللہ کو اپنا دوست بننے کے لیے مانگا کرو۔
کسی وجہ کے تحت اس کو یاد نہ کرو، بلکہ اس کو راضی کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرو۔ زندگی کی عارضی چیزیں نہیں بلکہ خدا کی دوستی مانگا کرو، کیونکہ جب تمہاری رسائی خدا کی دوستی تک ہو جائے گی تو پھر پریشانی کیسی اور دکھ کیسا؟ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس کا کوئی بندہ ہی اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنے کی جستجو کرو گے تو مشکلات کے دروازے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے، ساری تکالیف دور کر دی جائیں گی، ہر درد کا مرہم بھیج دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کو مناؤ، اس سے لاڈ کرو جیسے اپنے سب سے اچھے دوست یار سے کرتے ہو۔ اپنی ہر چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اللہ کو بتاؤ، چلتے پھرتے، کام کاج کرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، جو بات بھی دل میں ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے اس کا تذکرہ اللہ سے ہی کرو۔ تمہیں جلد ہی احساس ہو جائے گا کہ کیسے تمہاری روح میں ایک سکون سا آ گیا ہے، کیسے تمہارے ہر سوال کو تسلی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست بننے پر تمہیں تہجد کے سجدوں تک لے آئے گا۔ تمہاری دلی مرادیں چاہے پوری ہوں یا نہ ہوں، تمہیں بے شک وہ ملے یا نہ ملے جو تم مانگ رہے ہو، لیکن تمہیں خدا ضرور مل جائے گا۔ کیا یہ کافی نہیں؟ رات پر ایک پہر ایسا بھی اترتا ہے جب عرش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمان اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہے کہ ہے کوئی رحمت کا طلبگار، ہے کوئی جنت کا طلبگار، ہے کوئی نعمت کا طلبگار، آؤ آؤ مانگو، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ اور جانتے ہیں رات کے اس پہر رحمان سے کیا مانگا جاتا ہے؟ درد دل۔ رحمان سے اس کی محبت مانگی جاتی ہے۔ اپنے احساسات اللہ سے بانٹا کریں، کیونکہ یہاں زبان کا ہیر پیر نہیں چلتا، خاموشیوں سے گفتگو ہوتی ہے، یہاں آنسوؤں سے رابطے قائم ہوتے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ اللہ آپ کے حالات سے واقف نہیں، بس وہ شاید چاہتا ہے کہ ہم سنائیں اس کو اپنا حال۔ وہ ہر آہ سنتا ہے، بے شک زبان سے نکلی بھی نہ ہو، ہر اشک کی لاج رکھتا ہے، بے شک آنکھ کے کنارے سے ٹپکا بھی نہ ہو۔ صرف اللہ جانتا ہے آپ کے دل پر کیا گزری ہے، تو اپنے الفاظ لوگوں پر ضائع نہ کرے، اللہ سے اپنے رابطے بحال کرنے کی کوشش کرے۔ یہاں درد سنانے والوں کے مان رکھے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں اتنی مشکلیں، اتنی پریشانیاں ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان سمجھتا ہے اس نے دین میں قدم رکھ لیا تو اب اس کو مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اب آزمائشیں نہیں آئیں گی، اب سب میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن پتہ ہے جو انسان دین میں قدم رکھ لیتا ہے، جو بندہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے نا، جو بندہ دین کو سیکھنے کے لیے سٹرگل کرتا ہے، اپنے نفس پر قابو پانے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو اسے مزید آزمایا جاتا ہے۔ یہ اس کے یقین کی آزمائش ہوتی ہے کہ اسے اپنے اللہ پر کتنا یقین ہے۔ یقین پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے جب سے اپنے دین میں قدم رکھا ہے، جب سے آپ کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن پتہ ہے پھر بھی آپ کے دل میں ایک عجیب کا سکون ہے، اطمینان ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کو ان مشکلات سے زیادہ اللہ پر یقین ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ ان سب مشکلوں سے بڑا میرا اللہ ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ اللہ میری کوششوں کو جانتا ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ اللہ اس راستے میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا۔
آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو سنبھال لے گا، آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ یہ راستہ تو سیدھا ہے، میرے اللہ تک جاتا ہے، تو راستوں کی دشواریوں سے کیا گھبرانا۔ آپ کو یقین ہے کہ جو اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو 10 قدم دوڑ کر آپ کی طرف آتا ہے وہ۔ آپ کو یقین ہے کہ اس راستے پر آپ اکیلے نہیں بلکہ دونوں جہانوں کا مالک آپ کے ساتھ ہے، یہ ہوتا ہے یقین۔ تو جب کبھی ایمان کا لیول کم ہونے لگے تو یہ ساری باتوں کو دل میں لا کر اپنے یقین کو مزید بڑھا لینا۔ اللہ پر یقین آپ کو کبھی بھی تھکنے نہیں دے گا۔ پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے، جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا ہے اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں پھر شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آیا ہے، وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہ کرے گا۔ اللہ سے جب بھی مانگو جیسے بھی، وہ ضرور سنتا ہے، وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے رونما ہوتے نظر آئیں گے۔ محبت کا نام لو تو سب سے پہلے جو نام ذہن میں آتا ہے وہ ہے اللہ۔ کیسے وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے، ہم بار بار غلطی کرتے رہتے ہیں مگر توبہ کرو تو وہ پھر سے سب بھلا دیتا ہے۔ اس نے ہمارے لیے کتنی کہانیاں چھوڑی ہیں تاکہ ہم جب کبھی کمزور پڑنے لگے تو وہ ہمیں سہارا دے سکے، جیسے یعقوب اور یوسف سے صبر کی کہانی، ابراہیم اور اسماعیل کی توکل اور بھروسے کی کہانی، اور سب سے بڑی ہدایت تو قرآن ہے۔ اللہ ہماری سب باتیں سنتا ہے، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جاؤ میں تمہاری بات نہیں سنتا، تمہاری دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا کا قبول ہونا یا نہ ہونا ہماری ہی بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے سامنے رو بھی لو تو وہ درد کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ کہاں ملے گا ایسا محبت کرنے والا؟ بس وہی تو ہے جو ایسی محبت کرتا ہے۔ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ تو اپنے دل میں اللہ کے لیے محبت محسوس کرو۔ جتنا تم اس سے محبت کرو گے اللہ بھی تم سے ویسے محبت کرے گا۔ جتنا تمہارے لیے اللہ خاص ہوگا اتنا تم اللہ کے پیارے ہوگے۔ جتنا تم اللہ کے قریب رہو گے اتنا اللہ تمہارے قریب رہے گا۔ اللہ کو ہمارے محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اسے یاد کرنا چھوڑ بھی دیں تو اس سے محبت کرنے والے کم نہیں ہوں گے۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر اتنی اداسی کیسی؟ نا امیدی اور بے یقینی ایسی کہ اللہ ایک دم تمہارے دل سے اتر گیا ہو، جیسے بس کہ وہ دیر کر دیتا ہے تمہاری دعاؤں میں، کن کہنے میں، معجزے ہونے میں، صبر دینے میں، یقین رکھنے میں، امید دلانے میں، توکل کرنے میں، اور سب سے بڑھ کر تمہاری چاہ میں۔ تمہیں لگتا ہے وہ دیر کر دیتا ہے، حالانکہ وہ تو سب سے پہلے ہی دے دیتا ہے، بس تم اس کی آزمائش کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ آزمائش جو تمہاری من پسند چیزوں کے ذریعے اللہ تمہیں آزماتا ہے۔ آزمائشوں کے ذریعے ہی اللہ ہمیں اپنے قریب کرتے ہیں، اور اس لیے وہ ہر راہ میں ہمارا امتحان لیتا ہے۔ اور دعائیں تو قبول ہو جایا کرتی ہے، دیری بھی فقطاً ہوا کرتی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اسے دعاؤں میں تمہارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اتنے پسند آ گئے ہوں کہ وہ تمہیں بار بار سننا چاہتا ہو، اس لیے دعاؤں کی قبولیت میں دیری ہو رہی ہو۔ بس تم اللہ سے پختہ یقین کر کے رکھو اور بار بار امید مت ہارا کرو۔ جس امید سے تم اللہ سے مانگتی ہو اسی امید سے صبر بھی کر لو۔ ہر چیز اپنے وقت پر مقرر ہے، دیکھنا ایک دن معجزہ ہو جائے گا اور تمہیں یقین نہیں آئے گا،
وہ کن کہہ بھی دے گا اور تمہیں اپنے صبر کا اجر مل بھی جائے گا۔ وہ کیسے نہ کرے، بس وہی ہے جو اس جیسا کوئی نہیں، جو برے حالات کو اچھے حالات میں بدل سکتا ہے، جو بندے کا نصیب لکھ سکتا ہے، تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور کیا کچھ نہیں۔ اللہ پر توکل کرے، اس کے بنائے ہوئے خوبصورت منصوبے پر بھروسہ کرے۔ میں جانتی ہوں یہ سب کچھ بہت مشکل ہوگا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ سب راتوں رات ٹھیک بھی نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اپنا آپ اللہ کو سونپ دیں گے تب آپ کو موقع مل جائے گا سکون حاصل کرنے کا۔ آپ کو اپنے بوجھ کے ختم ہونے کا احساس ہوگا، آپ کی تکلیفوں کا وزن آپ کے کاندھوں سے اتر جائے گا، اور آپ طویل عرصے سے جس درد اور پریشانی کو برداشت کر رہے تھے، اس کے بعد آخرکار آپ سکون محسوس کریں گے۔ اللہ سب سے بہتر منصوبے بنانے والا، سب سے بہتر سمجھنے والا، سب سے زیادہ پیار کرنے والا، اور جو کچھ بھی وہ آپ کے لیے چاہتا ہے یقیناً وہی ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے، لہٰذا اس پر بھروسہ کریں۔ اللہ وہی کرتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہماری طرف جو بھی مشکلیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور اللہ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اسے تھوڑی سی تکلیف دے کر اپنی طرف کھینچ کر لے آتا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی روح اور دل کو سکون دینے کے لیے اس پر بھروسہ کرنا ہوگا، ہر حال میں خوش رہنا ہوگا، اس کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی میں ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائے۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑ دو اس کے کن پر، اور پھر دیکھو وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ اللہ پاک کی رضا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ صرف اس کی رضا ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے۔ اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی نہیں مل رہا تو بھی انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی بھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے ہو تو اسے بتاؤ۔ ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو۔ وہ دے گا تمہیں کیونکہ وہی دے سکتا ہے، بس دعا مانگنا نہ چھوڑو۔ ہاں دیر کر رہا ہے تمہیں دینے میں، مگر یقین رکھنا تمہیں خالی ہاتھ نہیں رہنے دے گا۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، مگر ایک بات دھیان میں رکھو، وہ چاہے تو لاحاصل پر بھی کن کہہ دے گا۔ وہ تو بس تمہاری تڑپ دیکھنا چاہ رہا ہے۔ اب تم پر ہے کہ مایوس ہو کر مانگنا چھوڑ دو یا اس کو اپنی چاہت کے لیے منا لو۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے نصیب میں نہیں، اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکا ہو۔